نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سخن اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ابتدائی سخن اسی رب ذوالجلال کے نام سے جس نے آسمان جیسے صاحباں کو بغیر ستون کے قائم کیا، اور وہی ذات اقدس ہے جو پتھروں میں رہنے والے ایک کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، جس کی حمد و ثنا کائنات کا ذرہ ذرہ بیان کرتا ہے۔ اپنا بھی فرض اولین اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کریں کہ گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن پر بگاڑ دیتا ہے۔ وہ ٹاک ٹاک کر روشن تبسموں کے گلاب غم حیات کی زلفیں سنوار دیتا ہے۔ ہو ختم تو وہ رات بھیج دیتا ہے، ستائے گرمی تو برسات بھیج دیتا ہے۔ بعد از حمد باری تعالی این جی ویز آرٹس کامرس و سائنس کالج مالیگاؤں سٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اردو اور مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد کے سٹی کالج لرننگ سینٹر اور این جی ویز بورڈ آف اسٹڈیز اردو کے اشتراک سے آج ایک روزہ ویبینار میں میں پروفیسر سعدیہ پروین، این جی ویز چیئرمین بی او ایس اردو اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اردو سٹی کالج مالیگاؤں سے حاضر تمام ہی معزز مہمانان کا مہاتما گاندھی ودیا مندر سنستھا کے جنرل سیکریٹری آنریبل پرشانت دادا ہیرے، آنریبل اپورو بھاؤ ہیرے، آنریبل ادوائے آبا ہیرے، آنریبل سمپدا دیدی ہیرے، پرنسپل آف our college ڈاکٹر ایس سی ہالے سر، وائس پرنسپل آف our college ڈاکٹر شکیب سر، نیک کوآرڈینیٹر اینڈ ڈین آف کامرس فیکلٹی ڈاکٹر انجوم، ایگزام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر مبین، آرکیوینسی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر رضوانہ ہمدانی، آج کے ہمارے معزز کی نوٹ اسپیکر ڈاکٹر قمر صدیقی، ان تمام ہی لوگوں کا میں استقبال کرتی ہوں اور اس پروگرام کے ابتدائی کلمات کے لیے میں ڈاکٹر شاہ ایاز سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ابتدائی کلمات کو شیئر کریں۔ شاہ سر۔ ہاں، آواز آ رہی ہے میڈم؟ جی ہلو جی، آج کے اس آن لائن ویبینار کے موقع پر جو کہ خصوصی جو عنوان یہاں پر دیا گیا ہے مولانا آزاد اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایم جی وی سٹی آرٹس کامرس اینڈ سائنس کالج ڈپارٹمنٹ آف اردو، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سٹی کالج لرننگ سینٹر کے ملے جلے اشتراک کے ساتھ ایم جی وی اردو ڈپارٹمنٹ اور بورڈ آف اسٹڈی کے جوائنٹلی اشتراک کے ساتھ یہ جو ہے ویبینار یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس سے نوجوانوں کو اور ٹیچر حضرات کو اور جو لوگ اس سے شوق اور دلچسپی رکھتے ہیں ان لوگوں کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ہر کوئی جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ مولانا آزاد جو برسوں پہلے ایک زبردست سرکردہ لیڈر گزرے ہیں، جن کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ آپ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی رہے، جنہوں نے تعلیم کو جو ہے اپنا مرکز بنایا تھا اور اس کے حوالے سے انہوں نے نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ اس وقت کے کانگریس پارٹی کے صدر بھی رہے، تحریک آزادی کے سرکردہ لیڈروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور امت مسلمہ کی بیداری کے آپ زبردست خیر خواہ رہے۔ خیر، اس کے علاوہ اس جو ہے موضوع کو جو چنا گیا ہے تو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں منعقد کرنے والے تمام سرکردہ افراد کو کہ جنہوں نے بہت ہی بہترین موضوع کو یہاں چنا، اور اس سے ضرور آئندہ ہمارے نوجوانوں کو اور اس سے کوئی نہ کوئی راہ ملے گی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس آن لائن ون ڈے سیمینار جو کہ نیشنل لیول کا اس سیمینار منعقد کیا گیا ہے، آپ ضرور بضرور سے فائدہ حاصل کریں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اپنے تہ تک پہنچ کر ضرور ایک نشانی امتیاز قائم رکھے گا۔ شکریہ۔ شکریہ سر۔ معزز صاحب، آج ہم تمام مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مفکر، عالم، مدبر، مجاہد آزادی، مذہب رہنما، مفسر قرآن، صحافی، مقرر، دین احمد ابوالکلام آزاد
ایک ایسی باکمال ہستی جو وطن گیتی پر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. خطابیں خاندانی ورثے میں ملی جن کی تاریخ ولادت مکہ معظمہ میں 11 نومبر کو ہوئی اور اسی نسبت سے آج کے ابتدائی کلمات کو سر نے بہت خوبی انجام دیے. آگے میں ویلکم نوٹ پیش کرنے کے لیے MGV's کامرس اینڈ نیٹ کوآرڈینیٹر آف اور کالج ڈاکٹر عارف انجم نام پیش کرتی ہوں کہ وہ ویلکم نوٹ پیش کریں. یہ کبھی چاند تاروں کے محتاج نہ رہے، یہ کبھی چاند تاروں کے محتاج نہ رہے، انہوں نے صدا اپنی محنت کے دیکھے، تب سرا ان لکیروں کا وہیں چھوڑ دیا جب سے نے ان کے ہاتھ میں چھالے دیکھے. عارف سر. شکریہ میم. آج کے پروگرام کے ہمارے کی نوٹ اسپیکر ڈاکٹر قمر صدیقی سر، اسسٹنٹ پروفیسر ان اردو، ممبئی یونیورسٹی ممبئی. سٹی کالج کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اردو ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر مبین انصاری سر. پروفیسر سعدیہ انصاری، چیئرمین MGV's بورڈ آف اسٹڈیز ان اردو. ڈاکٹر ساجد انصاری سر، ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو MSc کالج. ڈاکٹر شاہ ایاز سر، اسسٹنٹ پروفیسر ان اردو MSc کالج. پروفیسر اسحاق سر، کوآرڈینیٹر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لرننگ سینٹر، سٹی کالج مالیگاؤں. اینڈ آل دی ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے میں سبھی لوگوں کو، ٹیچرس کو، اسٹوڈنٹس کو یوم تعلیم کے موقع پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہم لوگ نیشنل ایجوکیشن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جہاں تک کہ ہم ٹیچرز حضرات کی بات کریں گے تو ہم لوگ تو تعلیم سے جڑے ہوئے ہی ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ یوم تعلیم ایجوکیشن ڈے منا رہے ہیں. اور سب سے اہم بات جو ہے، ایجوکیشن ڈے، یوم تعلیم کو مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ آزاد ہندوستان کے وہ پہلے ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں. زیادہ تر ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کریں گے تو ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسکول میں جب ہم اردو سبق پڑھے ہیں، اردو سبجیکٹ پڑھے ہیں، تو ہم نے ان کے اسباق پڑھے ہوئے ہیں یا ان کے رائٹنگز کو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. تو ایک پہلو ہم کو یہ دکھتا ہے کہ وہ ایک لکھنے والے تھے، ایک رائٹر تھے. اسی طرح ایک پہلو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ہندوستان کی لڑائی کے اندر انہوں نے بہت اپنا اہم رول ادا کیا ہوا ہے. لیکن ایز اے ایجوکیشن منسٹر انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ رول ادا کیا ہوا ہے اس کو میرے حساب سے زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم بات کریں گے UGC، AICT، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہو گیا، AICT ہو گیا، آل انڈیا کاؤنسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو گیا. یہ دو بڑے ایک ایسے ادارے ہیں جو کہ پورے ہندوستان کا جو کنونشنل اور پروفیشنل دونوں ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایز اے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ دونوں انسٹیٹیوشن کا اسٹیبلشمنٹ کیا ہوا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی آج ہندوستان کا جو پورا اوور آل اگر ہم بات کریں گے کہ اسٹرانگ ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ صرف مولانا ابوالکلام آزاد کی ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آزادی کے اتنے سالوں ہونے کے بعد بھی UGC اپنی طرح فنکشننگ کر رہی ہے، AICT اپنی طرح کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایز ایجوکیشن منسٹر رہتے ہوئے کھڑگپور انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن، سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن، یہ سارے کمیشنز کا بھی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے اپنے دور کے اندر کیا. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بات کریں گے یا پھر IIT کھڑگپور کی بات کریں گے. یہ دو ایسے بڑے ادارے تھے جو کہ ایز اے منسٹر انہوں نے اسٹیبلش کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا. تو ایک ایسا پہلو ہے جس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں گے یوم تعلیم کی بات کریں گے تو اسے سیلیبریٹ ہونا چاہیے، اسے سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے تمام ہی اداروں کے اندر، چاہے وہ اردو ہو، مراٹھی ہو، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر ہو گیا، کیونکہ یہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے یوم تعلیم. تو میں آج کے پروگرام کے جو ہمارے کی نوٹ اسپیکر ہے ڈاکٹر قمر صدیقی سر کا مہاتما گاندھی ودیا مندر کی طرف سے، سٹی کالج کی طرف سے، بورڈ آف اسٹڈیز اردو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے پروگرام کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہوں گی کہ ہم لوگوں کو بھی ایجوکیشن ڈے کی امپورٹنس سمجھ میں آئے گی، اور آنے والے سال میں ہم انشاءاللہ ایجوکیشن ڈے کو اور بہتر طریقے سے الگ الگ پروگرام کر کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ. تھینک یو. شکریہ سر. میں آپ نے جس بات کا اشارہ یہاں پر کیا ہے میں اس کے لیے یہی کہنا چاہوں گی
کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ ہمارے آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کے ہمارے مہمانان کا تعارف پیش کرنے کے لیے پروفیسر اشتیاق گزارش کرتی ہوں کہ وہ تعارف پیش کریں، امید کے ساتھ کہ سرے صحرائے دنیا میں پھول یوں ہی نہیں کھلتے، صحرائے دنیا میں پھول یوں ہی نہیں کھلتے، دلوں کو جیت ہے تحفے میں نہیں ملتے۔ اشتیاق سر۔ بہت بہت شکریہ میڈم۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو کی نوٹ اسپیکر کی حیثیت سے جو شخصیت تشریف لائی ہوئی ہے، میری مراد ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب سے ہے۔ وہ تو ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری ایک تہذیب، ایک روایت رہی ہے کہ ہم ہمارے آنے والے مہمانوں کا استقبال اور تعارف پیش کرتے ہیں۔ تو اسی روایت کو میں نبھاتے ہوئے میں ہمارے آج کے جو مہمان ہیں، جو ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ان ممبئی یونیورسٹی ہیں، ان کے بارے میں کچھ چند خصوصی باتیں جو ہے یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ موصوف نے جو ہے 2014 میں ممبئی یونیورسٹی سے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی جو ہے وہ ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں موصوف نے نیشنل اور انٹرنیشنل کئی سیمینار، کانفرنس، سمپوزیا وغیرہ میں ریسرچ پیپر جو ہے پریزنٹ کیا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک بڑے آنر کی بات جو ہے، بڑی ایک عزت افزائی والی بات جو وہ یہ ہے کہ موصوف گورنمنٹ آف انڈیا کی جو منسٹری آف کلچر ہے، اس کی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کی جو جیوری کمیٹی ہوتی ہے، اس کے جیوری ممبر بھی رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں منسٹری آف کلچر کی جو گورنمنٹ آف انڈیا کی منسٹری آف کلچر ہے، اس میں انہیں ریسرچ پروجیکٹ بھی ایوارڈ ہوا ہے۔ اور موصوف نے کئی جو ہے انوکھے عنوانات کے اوپر جو ہے کتابیں شائع کی ہے، جس میں میں واضح طور پر دو مثالیں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں ایک جو ہے پینے کے پانی کے موضوع پر جو ہے ڈرنکنگ واٹر کے اوپر جو ہے پانی اس عنوان سے جو ہے ایک کتاب شائع کی ہے۔ اسی کے ساتھ میں موصوف کا جو ہے ایک شعری مجموعہ بھی شائع ہوا ہے۔ اور سب سے نمایاں جو ایک بات جو سر کی شخصیت میں جو پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ موصوف گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے جو ایک ادبی اور تحقیقی رسالہ اردو چینل کے عنوان سے جو ہے وہ بلا ناغہ شائع کر رہے ہیں، اور موصوف بذات خود اس رسالے کے ایڈیٹر ہیں۔ اور اس رسالے نے اپنی اشاعت کے شروع سالوں سے ہی جو ہے وہ خصوصی عنوانات سے جو ہے وہ اشاعتیں کی ہے۔ جیسے کچھ جو اشاعت کے عنوان رہے ہیں موصوف کے، وہ بالکل اچھوتے اور انوکھے رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے مجلو سلطان پوری ہے، اور بابری مسجد نمبر جو ہے، اور گجرات نمبر اور انٹرویو نمبر، اس انوکھے اچھوتے عنوانات کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنے رسالے میں خصوصی جو ہے وہ اشاعتیں پبلش کی ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ جو موصوف کا جو رسالہ ہے اردو چینل نام سے، اس کا اردو یوٹیوب چینل بھی چالو ہو چکا ہے، اور اردو چینل نے اپنے وجود کے ساتھ ساتھ جو ہے پبلیکیشن میں جو ہے عالمی ادب پر بھی جو ہے وہ خصوصی گوشوں کی جو ہے اشاعتیں کی ہے، اور اپنا عالمی اردو ادب میں ایک اپنا انمٹ جو ہے بنایا ہوا ہے۔ اور اس طریقے یہ ایک رہنمائی اور ریسرچ کے ورک میں اردو ادب میں ایک نمایاں شخصیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ایسی ایک عظیم شخصیت آج ہمارے پروگرام میں موجود ہے۔ میں سبھی لوگوں کی طرف سے موصوف کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے میں میری جو موصوف کا تعارف جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ سلسلہ تو دراز ہی رہے گا، اور ہم جو ہمارے جو ناظرین ہیں جو موصوف کو سننا چاہتے ہیں، اور میں اس درمیان میں زیادہ دیر حائل نہ رہتے ہوئے میں اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت سر۔ آگے کے پروگرام کو ہم بڑھاتے ہوئے آتے ہیں اغراض و مقاصد کی جانب۔ جس نہج پر، جس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اس میں ہم جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ پیدائش 15 نومبر 1888 کی ہے، جس سے ہمیں سمجھتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت بڑی پہلودار
ان کے کارنامے ہمہ جہت اور ہمہ گیر تھے، چاہے مذہبی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے ادبی ہو، چاہے صحافت یا خطابت میں ہو، اور بھی بہت سارے دوسرے پر انہوں نے غیر فانی نقوش چھوڑے ہیں۔ ہندوستان کی جنگ گاندھی جی کے رفیقوں میں ان کا نام ہمیں سر فہرست نظر ہے۔ وہ پیری مریدی کے ماحول میں پیدا ہوئے لیکن ظاہر نہ بن سکے۔ انہوں نے قدیم روایات کی فضا میں ایک گونج پیدا کی اور اس کی فضا کی تنگی سے گھبرا جدید علوم کی دنیا میں لوٹ آئے۔ سر سید کے اثر نے انہیں شبلی کی طرف مائل بھی کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قومیت کے جذبے کے تئیں بہت ساری تصنیفوں کو اس دنیا کے لیے چھوڑ دیا، جن میں البلاغ اور تفسیر قرآن نمایاں یاد کی حامل ہیں۔ غبار خاطر جیسی لاسانی تصنیف کے خالق کی آخری کتاب، جو کہ ان کی انگریزی میں سوانح ہے، جس کا نام ہے انڈیا ونس فریڈم، جس کو انہوں نے لکھا اور اس میں ہندوستان کے نقشے کو صحیح سے پوری طرح سے ابھارا، لیکن افسوس کہ ہم ہمارے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر تیری نصیحت پر عمل کرتے وطن والے، اگر تیری نصیحت پر عمل کرتے وطن والے، تو یہ ہندوستان تیرا وطن کچھ اور ہی ہوتا۔ اگر نوا کچھ اس چمن پر کارگر ہوتی تو مجھ کو ہے یقین چمن کچھ اور ہی ہوتا۔ اور اسی امید کے ساتھ میں کہ ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر قمر صدیقی کو آواز دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنی خصوصی کے ذریعے مولانا آزاد کی شخصیت کے پہلو کو ہمارے اجاگر کریں، اس امید کے ساتھ کہ سنگریزوں کی چبھن کا مجھے احساس کہاں، سنگریزوں کی چبھن کا مجھے احساس کہاں، میں تو منزل کے میناروں پہ نظرتا ہوں۔ قمر صدیقی سر۔ بہت شکریہ سعدیہ میڈم۔ سب سے پہلے تو میں منتظمین کا بہت تھینک یو شکریہ سر۔ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے جو ہمارے مانو کے جو مالیگاؤں کا سینٹر ہے اس کے کوارڈینیٹر اشتیاق سر کا، اور اعجاز سر کا، اور مبین نذیر صاحب سے تو میرے بڑے پرانے مراسم ہیں، اور یہ ہے کہ بڑی فعال شخصیت ہے، تو میرے دوست بھی ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور جو مہاراشٹر اسٹیٹ کا جو سینٹر ہے مانو کا، اس کے جو اراکین ہیں اور جو اس کے عہدیداران ہیں، ڈاکٹر عبدالبرکات صاحب اور ڈاکٹر نثار پیرزادہ صاحب کا بھی بہت شکریہ، اور اس ادارے کے تمام ذمہ داران کا شکریہ کہ آپ نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا اور ایسے شخص کا انتخاب کیا جو بالکل ڈیزرو کرتا ہے، اس کا حق رکھتا ہے۔ اور ایک تو یہ پروگرام ایک ایسے شہر میں ہو رہا ہے جسے میں کیا سبھی لوگ کہتے ہیں کہ مالیگاؤں تو بالکل اردو کا شہر ہے، اور مالیگاؤں اور اردو بالکل لازم و ملزوم ہے۔ مالیگاؤں میں آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ یہاں کی زندگی جو ہے وہ اردو کی زندگی یہاں پہ جی جا رہی ہے۔ اور آپ کے یہاں ابھی اگلے مہینے سے نیشنل کتاب میلہ بھی ہے، تو مالیگاؤں تو جب بھی میں آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اردو کے شہر میں آ گیا ہوں، اردو کی زندگی ہر طرف نظر آتی ہے۔ اب چونکہ کووڈ کا زمانہ ہے اور کووڈ کے اپنے پروٹوکول ہیں اور اپنے مسائل ہیں، تو جو ہے فزیکلی نہیں تو ورچولی میں مالیگاؤں پہنچ گیا ہوں، اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس میں ابھی دوران گفتگو یہ بات سامنے آئی کہ مولانا آزاد کے جو ٹیکنیکل آسپیکٹ تھے ایجوکیشن میں، اس پہ گفتگو کرنا ہے، لیکن مجھ سے جو پہلے یہ کہا گیا تھا کہ مولانا آزاد کی جو تعلیمی تصورات ہیں اس پہ گفتگو کی جائے۔ بہرحال ایک میں گفتگو کروں گا اور اس میں یہ انشاءاللہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ ایاز سر، سعدیہ میڈم، اشتیاق سر، عارف سر، مبین سر، آپ لوگوں کی اجازت سے میں شروع کرتا ہوں۔ عنوان ہے، آواز آ رہی ہے نا بھائی؟ جی سر، آ رہی ہے، آ رہی ہے، جاری رکھیے سر۔ ہاں بس ٹھیک جاری ہے۔ رکھیے۔ ہاں، یہ آن لائن کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کنفرم کرنا پڑتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلیمی نظریات۔ ہر دور میں وقت اور حالات کے مد نظر
دانشورانہ فکر کے حامل افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی عمل ہے، لہذا کسی بھی دور میں دانشورانہ فکر کے حامل افراد کا موجود ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ ان افراد کی سوسائٹی کے تئیں سپردگی اور وابستگی کا جذبہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی دانشورانہ فہم و فراست کی عظمت کا راز یہی ہے کہ ان کا سارا علم و تدبر سماج کے لیے وقف تھا۔ مولانا آزاد مکہ معظمہ کے محلہ دارالسلام میں 1888 میں پیدا ہوئے۔ 15 سال کی عمر میں ایک رسالہ لسان الصدق نکالا۔ لسان الصدق کے مضامین سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ رسالہ نکالنے والا کوئی بہت ہی تجربے کار اور معمر شخص ہے۔ چنانچہ لاہور کے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں جب مولانا حالی اور مولانا وحید الدین سلیم کی ملاقات مولانا ابوالکلام آزاد سے ہوئی تو ان حضرات کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے کئی بار دریافت کیا کہ لسان الصدق کے ایڈیٹر آپ ہی ہیں۔ اسی طرح جب مولانا ابوالکلام آزاد کی ملاقات علامہ شبلی نعمانی سے ہوئی تو مولانا شبلی کو بھی بہت حیرت ہوئی۔ اس سلسلے میں مولانا آزاد خود لکھتے ہیں کہ کوٹ چلتے وقت انہوں نے مجھ سے کہا تو ابوالکلام آپ کے والد ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں خود ہوں، ان کوٹ۔ مولانا آزاد شروع سے سر سید احمد خان سے متاثر رہے۔ کچھ عرصے تک وہ جمال الدین افغانی اور افغانی کے جو خاص نظریہ تھا پین اسلامزم کا، اس کے زیر اثر بھی رہے۔ ان کے ابتدائی تحریروں میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں وہ سر سید کے نظریات کے حامی و ناشر تھے۔ سر سید چاہتے تھے کہ مسلمانان ہند جدید تعلیم سے آراستہ ہوں۔ وہ مسلمانوں کی نجات کے لیے جدید تعلیم کو ضروری تصور کرتے تھے۔ سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ مسلمان معاشرتی زندگی بالخصوص رسم و رواج میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی بالخصوص رسم و رواج میں اصلاح ہو، لہذا وہ مسلمانوں کے لیے زندگی کے نئے تقاضوں کے تحت اجتہاد و اصلاح کو ضروری سمجھتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سر سید کے ان نظریات کا نہ صرف باریک بینی سے مشاہدہ کیا بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہوئے۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ مولانا آزاد سر سید سے متاثر تھے اور تعلیمی اور سماجی اعتبار سے دونوں کے نظریات مسلمانوں کے متعلق ایک تھے تو غلط نہ ہوگا۔ ہاں، ان دونوں حضرات کے نظریات سیاسی میدان میں الگ ہیں۔ سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان کچھ عرصے کے لیے سیاست سے دور رہ کر خود کو نئے حالات کے سانچوں میں ڈھال لیں، جبکہ اس تعلق سے مولانا کے سیاسی نظریات سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ مولانا آزاد ایک خالص مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد نے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں مذہب کو مقدم رکھا۔ قرآن، حدیث، فقہ، اصول اور منطق وغیرہ کی خاص تعلیم کے ذریعے جس فکری اساس کی بنیاد ان کے والد چاہتے تھے، مولانا آزاد کی طبیعت اس سے میل نہ کھا سکی۔ چنانچہ جلد ہی انہوں نے فرسودہ روایات سے انحراف کر کے اپنی الگ راہ بنا لی۔ مولانا آزاد خود کہتے ہیں کوٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی 15 برس سے زیادہ کی عمر نہیں ہوئی تھی کہ طبیعت کا سکون ہلنا شروع ہو گیا اور شک و شبہات کے کانٹے دل میں چبھنے لگے، یہاں تک کہ چند برسوں کے اندر عقائد و افکار کی وہ تمام بنیادیں جو خاندان، تعلیم اور گرد و پیش نے چنی تھیں بیک وقت متزلزل ہو گئیں، اور پھر وہ وقت آیا جب اس ہلتی ہوئی دیوار کو خود ڈھا کر اس جگہ نئی دیواریں چننی پڑی۔ مولانا نے مذہب، سیاست، معاشرت اور حب الوطنی غرض زندگی اور سماج کے تمام گوشوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں استدلال و اجتہاد کیا۔ مولانا مذہب میں اجتہاد اور تفہیم جدید کے علم بردار تھے۔ مسلم معاشرے کی اصلاح اور جہالت و توہمات سے چھٹکارا پانے کے بارے میں مولانا آزاد ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ مولانا آزاد کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے صرف ایک ہی راستہ نظر آتا تھا اور وہ راستہ تعلیم۔ وہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم کے قائل تھے جس سے مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔
مولانا آزاد کے مطابق تعلیم اسلام پر مبنی ہونی چاہیے۔ وہ جس طرز کی تعلیم کے حامی و ناشر تھے، اس کی بابت ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا، کوڈ، انگریزی تعلیم کی ضرورت کا یہاں کسی کو وہم و گمان تک نہیں گزر سکتا، لیکن کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ قدیم تعلیم کے مدرسوں میں سے کسی مدرسے سے واسطہ پڑتا۔ مدرسے کی تعلیمی زندگی کفر کی چار دیواری کے گوشے طنز سے زیادہ وسعت رکھتی ہے، اور طبیعت کو کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ ان کوڈ۔ مولانا آزاد فن تعلیم و تربیت اور پورے تعلیمی نظام پر دانشورانہ نگاہ رکھتے تھے، اور دینی اور دنیاوی تعلیم کے خلا کو پر کرنا چاہتے تھے۔ لہذا انہوں نے تعلیمی نصاب کی بہتری اور ہماگیریت پر زور دیا۔ خود انہوں نے ڈائریکٹر تعلیم بنگال کی درخواست پر مدرسہ عالیہ کلکتہ کا ایک جامع نصاب تیار کیا۔ مولانا کی خواہش تھی کہ صرف رانچی اور کلکتہ کے مدارس ہی نہیں، بلکہ پورا ہندوستان اور مسلم معاشرہ اس سے مستفید ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا نصاب تیار کیا جائے جو تمام علاقے میں قابل قبول ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا تصور تعلیم ماضی کا ادراک، حال کی بصیرت اور مستقبل کی آگاہی پر مبنی ہے۔ مولانا نے ایسی تعلیم کی وکالت کی جو سائنسی تحقیقات اور بھاری صنعتوں کی شایان شان ہو۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا سائنسی، تکنیکی اور مادی ترقی کو مذہبی اور اخلاقی اقدار کے تابع۔ آزاد کی دوربین نگاہ قدیم نظام تعلیم سے نکل کر جدید طرز تعلیم سے حاصل ہونے والی تبدیلی پر تھی۔ انہوں نے دینی نظام تعلیم میں مضامین کے تنوع اور جدت کی ضرورت کو محسوس کیا۔ انہوں نے قومی تعلیمی پروگرام میں مذہبی تعلیم کے تعلق سے 13 جنوری 1948 کو نئی دہلی میں ایک پروگرام کے خطبہ صدارت میں اپنے نظریہ تعلیم پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ کوڈ، ایک چیز آپ بھول گئے، وہ چیز ہے تعلیم، اور وقت اور زندگی کے چال کے متعلق کوئی تعلیم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ معاف کیجیے گا، ایک چیز آپ بھول گئے، وہ چیز ہے تعلیم، اور وقت اور زندگی کے چال کے غیر متعلق کوئی تعلیم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حالات اور آپ کے ماحول سے غیر متعلق نصاب ترتیب دیں گے تو وہ تعلیم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ زمانے کی جو چال ہے اس کے ساتھ جڑ سکے۔ اگر آپ مذہب اور زمانہ دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ رکھیں گے تو وہ تعلیم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج جو تعلیم آپ ان مدرسوں میں دے رہے ہیں، آپ وقت کی چال سے اسے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ غور کیجئے گا، یہ 1948 میں کہہ رہے ہیں مولانا۔ آج جو تعلیم آپ ان مدرسوں میں دے رہے ہیں، آپ وقت کی چال سے اسے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ زمانے میں اور آپ میں ایک اونچی دیوار کھڑی ہے۔ آپ کی تعلیم زمانے کی مانگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھتی، اور زمانے نے آپ کے خلاف آپ کو نکما سمجھ کر فیصلہ کر دیا ہے۔ انکوٹ۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے آج سے برسوں پہلے مدارس کے نظام تعلیم کے جن بنیادی نقائص کا ذکر کیا تھا، آج تک ان کے تدارک پر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا سکا۔ آج بھی بہت سے بلکہ بیشتر مدارس کی تعلیم عصری زندگی سے دوری پر مبنی ہے۔ سر سید اور آزاد کے تعلیمی نظریات ایک ہی زمین کی پیداوار ہیں۔ سر سید نے بھی مسلمانوں کے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں سائنس کا خواب دیکھا تھا۔ مسلمان صرف جدیدیت کا حامل یا صرف مذاہب میں مستغرق رہا۔ ہاں، کچھ مدارس نے تطبیق کی ابتدائی کوشش کی ہے، یعنی مذہبی علوم کے ساتھ چند جدید علوم کی طرف بھی توجہ کی ہے۔ اور یہاں میں رک کے بتا دوں کہ یہ جو تبدیلی مدارس میں آئی ہے کہ جو ان کا بنیادی نصاب ہے
اس کے ساتھ جدید عصری تعلیم کو جوڑ کے جو ہے ایک جامع تعلیمی سسٹم قائم کیا جائے، تو اس میں جو ہے وہ شہر مالیگاؤں بہت پیش رہا اور بہت پہلے سے یہاں قدم اٹھایا گیا، اور میں اس بات سے واقف ہوں، اور مجھے اس بات سے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور بڑا ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ کتنے جاگروک ہیں۔ یہاں جو ہے اس سمت میں جو ہے وہ ایک سمجھیے کہ دہائیوں پہلے جو ہے وہ قدم اٹھایا جا چکا ہے۔ ہاں، کچھ مدارس نے تطبیق کی ابتدائی کوشش کی ہے، یعنی مذہبی علوم کے ساتھ چند جدید علوم کی طرف بھی توجہ کی ہے، جس کی روشن مثال ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے۔ مولانا نے طریقۂ تدریس پر بہت زور دیا اور مشرق و مغرب کی مشترک آگہی اور فرد و سماج کے باہمی شے کو صحیح تعلیم سے تعبیر کیا ہے۔ تعلیم کا مقصد نہ تو مادیت کا حصول ہے اور نہ ہی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ، بلکہ تعلیم کا مقصد انسان کی تعمیر نو اور ایک ایسی شخصیت کی نشو و نما ہے جس سے فرد اور سماج کے مابین ایک پرامن، صالح اور خوشگوار رشتے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ مولانا آزاد کے تعلیمی نظریے کا اولین مقصد یہی تھا۔ تو حاضرین، یہ ایک طرح سے میں نے تیار کیا تھا آج کے اس بامقصد پروگرام کے لیے ایک تحریر، لیکن دوران گفتگو جب اس پروگرام کی غرض و غایت بیان کی جا رہی تھی تو یہ علم ہوا مجھے کہ کچھ جو مولانا آزاد کے جو تعلیمی کاوشیں تھی اس میں تکنیکی تعلیم کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ تو 2-1 منٹ میں آپ کا اور لوں گا، اس کے بعد پھر اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے، جیسا کہ ابھی سر نے کہا تھا کہ یو جی سی اور یہ جو ٹیکنیکل تعلیم کا جو سورس ادارہ ہے AICTE، اس کے علاوہ IIT کی بہت ساری تعمیرات میں جو ہے وہ مولانا کا جو ہے وہ بالکل ویژن تھا اس کا کہ یہ انہوں نے قائم کیا۔ اس کے بعد ساہتیہ اکیڈمی مولانا نے بنایا۔ ہندوستان میں زبان و ادب کے فروغ کا اور ہندوستان کی ساری زبانوں کے ادب و فروغ کا مرکزی ادارہ وہ مولانا آزاد نے بنایا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ ڈرامے کا ادارہ جو ڈرامہ تھیٹر اکیڈمی ہے وہ مولانا نے بنایا، میوزک کی جو اکیڈمی ہے وہ مولانا نے بنائی۔ تو یہ جو ویژنری شخصیت ہوتی ہے وہ اس طرح کا کام کرتی ہے۔ اب آئیے جو ہندوستان کا موجودہ جو ٹیکنیکل منظرنامہ ہے، یعنی کہ ہندوستان تکنیک کی شاہراہ پہ بہت تیزی سے جو ہے وہ پوری رفتار سے دوڑنے والا ملک ہے۔ حالانکہ جو بہت سے ممالک ہیں جن کی رفتار بہت زیادہ ہے، جیسے اب ہمارے یہاں جو ہے وہ اگر بات کریں انٹرنیٹ کی تو ہمارے یہاں 4G انٹرنیٹ جو ہے وہ اب عام ہو چکا ہے، لیکن دوسرے ممالک میں جاپان وغیرہ میں اب 6G جو ہے وہ ٹرائل پہ ہے۔ لیکن اب یہ 2-4-6 ممالک کو اگر آپ چھوڑ دیں تو دنیا کے جو باقی ممالک ہیں ان سے اگر موازنہ کیا جائے تو ہندوستان میں جو ہے وہ صورتحال بہت اچھی ہے۔ تو دیکھیے اس میں جو مولانا کا رول ہے وہ کیا ہے۔ مولانا کا رول اس میں یہ ہے کہ مولانا نے جو پورا جو ہے وہ روڈ میپ جو ہے یہ مولانا کا بنایا ہوا ہے۔ جو پورا تعلیمی نظام ہے، دیکھیے انگریز جب تعلیم چھوڑ کے گیا تھا، آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں، اگر ہم اپنے آپ کو منہا کر دیں تو بزرگوں سے پوچھیں تو جو ہمارے یہاں اسکولوں کا نظام تھا، اعلیٰ تعلیم کا تو آپ چھوڑ دیجیے، کتنی یونیورسٹی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو آگرہ یونیورسٹی تھی اس کا جو دائرہ کار تھا وہ مدھیہ پردیش تک تھا، کیونکہ مدھیہ پردیش میں جو مادھو PG کالج ہے وہ آگرہ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھا۔ تو یہ تو اعلیٰ تعلیم کا آپ سوچ لیجئے کہ درون اسٹیٹ نہیں، مطلب اس کا جو ایفیلیشن تھا وہ اسٹیٹ کے باہر تک جاتا تھا، اتنی تعداد کم تھی یونیورسٹیوں کی۔ اسکولوں کا سر آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے، بہت ہم سے سینئر اور بہت
قابل اساتذہ ہیں اس میں کہ کم سے کم جو ہے وہ 10-10 20-20 کلومیٹر 25-25 کلومیٹر پہ اسکول ہوا کرتے تھے. اسکولوں کا جو جال بچھایا یہ کس کا ویژن تھا؟ یہ مولانا آزاد کا ویژن تھا کہ گورنمنٹ فنڈ کرے گی اور گورنمنٹ فنڈ سے اسکول قائم ہوں گے, گورنمنٹ فنڈڈ کالج قائم ہوں گے, یونیورسٹیز کے لیے جو ہے یو جی سی جو ہے وہ پوری طرح فنڈڈ جو ہے وہ فنڈ پرووائڈ کرے گی. اور آج جو پورا نظام چل رہا ہے جس میں اب تھوڑے رکھنے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں, دنیا اس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے, میں کسی کو الزام نہیں دوں گا, لیکن جو ایک سسٹم سے جو چل رہا ہے ہمارا ہندوستان میں تعلیمی نظام, جو دنیا کے بہت سے ممالک سے ہم اصل میں موازنہ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ طریقہ بھی ہے کہ موازنہ اپنے سے بلند لوگوں سے کیا جاتا ہے, تو ہم موازنہ ایسے ممالک سے کرتے ہیں کہ جو ہم سے جو ہے وہ ترقی میں بہت آگے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے لیول کے لوگوں سے موازنہ کریں تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت بہتر ہے. آج ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک طرح سے فری ایجوکیشن کا سسٹم ہے. یہ سب پورا ویژن جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا. اسی ایجوکیشن سسٹم کے تحت پڑھ لکھ کے تعلیم حاصل کر کے لوگ آئی آئی ٹی میں گئے, لوگ جو ہے انجینئرنگ میں گئے, لوگ میڈیکل میں گئے, اور یہ جو انوویشنز کیا ہمارے لوگوں نے, خاص طور سے کمپیوٹر کے میدان میں ہندوستان کا تو یہ ہے کہ ایک طرح سے بہت جو ہے وہ خدمات ہیں, کچھ اپنے ملک میں ہیں, کچھ باہر کے ملک جا کے دے رہے ہیں. تو اس کے پیچھے جس شخصیت نے سب سے پہلے سوچا اور راہ ہموار کی تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت تھی. مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے وہ راستہ بنانے والے ہیں. اس کے بعد کے جو لوگ ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں یا ہمارے جو کنٹمپرری لوگ ہیں, جو معاصر لوگ ہیں, چاہے وہ ٹیچرس ہوں, چاہے ایجوکیشنسٹ ہوں, چاہے پولیٹیشینس ہوں, یہ سب اس راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. تو اصل کریڈٹ جو ہے وہ مولانا آزاد کو جاتا ہے. تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی. آپ لوگوں نے خاکسار کے لیے جو ہے وہ جو روایت ہے مالیگاؤں کی کہ مہمانوں کے تعلق سے جو ہے وہ دل کشادہ رکھنا, تو اس کو دل کی کشادگی دکھائی, اور جو تعریفی کلمات اشتیاق صاحب نے کہے, اشتیاق صاحب شاید آؤٹ ہو گئے, تو اس کا میں متحمل نہیں ہوں. میں بہت ایک طالب علم ہوں اور آپ ہی لوگوں سے سیکھتا ہوں. بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے مولانا آزاد کی شخصیت کو جس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا. میں آزاد کے شعر سے آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آزاد بے خودی کے نشیب و فراز دیکھ, آزاد بے خودی کے نشیب و فراز دیکھ, پوچھی زمیں کی تو کہی آسمان کی. اور مولانا آزاد کے افکار و نظریات کے تعلق سے کہنا چاہوں گی کہ تیرے افکار کی تعریف ہم کرتے رہے لیکن تیرے افکار کی تعریف ہم کرتے رہے لیکن حقیقت ہے کہ تیرے درد کو ہم نے نہ پہچانا. جو تیری روح میں آباد تھی ایک کرب کی دنیا, اسے ہم نے نہ کچھ دیکھا, نہ کچھ سمجھا, نہ کچھ جانا. آج کے ہمارے اس پروگرام کی آخری کڑی رسم شکریہ کے لیے میں ہمارے کالج کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو پرشین ڈاکٹر مبین نذیر سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ رسم شکریہ ادا کرے. مبین سر. بہت بہت شکریہ میم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر, آ رہی ہے. یس. کھل اٹھا نخلے طبیعت شکریہ, کھل اٹھا نخلے طبیعت شکریہ, شکریہ ابر عنایت شکریہ, آپ کی تھوڑی توجہ ہے بہت بڑھ گئی لفظوں کی ہمت شکریہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کے فضل سے ہمارا یہ ویبینار کامیابی سے ہمکنار ہوا. اس کے بعد سٹی کالج کے پرنسپل ایس سی ہاڑے سر
Vice Principal Dr. Shakib Ahmad, Dean of Commerce Faculty of MGV Dr. Arif Anjum Sir, Dean of Humanities Dr. Mrunal Bhardwaj Madam, IQAC Coordinator Dr. Hamdani Rizwana Ma'am, Physical Director Rizwan Khan Sir, सदर शोबे सियासियात डॉक्टर अंसारी नसीम मैम, और आज के हमारे मुकर्रर खुसूसी और मेरे सरपरस्त और मेरे दोस्त उर्दू चैनल के मुदीर डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल करके इस वेबिनार में शिरकत की और अपने गिरां कद्र ख्यालात से हमें नवाजा, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत, उनकी इनफरादियत, उनकी हयात और उनकी शख्सियत पर एक मुनफरिद ज़ाविये से रोशनी डाली। इसी तरीके से मैं सिटी कॉलेज मानू लर्निंग सपोर्ट सेंटर और MGV के उर्दू BOS की जानिब से आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं सर। और MGV उर्दू BOS चेयरमैन प्रोफेसर सादिया परवीन मैम, सिटी कॉलेज मानू लर्निंग सेंटर के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, सदर शोबा उर्दू MSG कॉलेज मालेगांव कैंप डॉक्टर साजिद अंसारी सर, डॉक्टर शाह अयाज, हमारे BOS के मेंबर्स, मेरे उस्ताद डॉक्टर आबिद हुसैन सर, डॉक्टर आफाक अंजुम, अब्दुल्ला माज सर, और तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का और हमारे तलबा व तालबात का जो इस वेबिनार को देख रहे हैं, और तमाम दीगर नाजरीन सामीन का शुक्रिया अदा करता हूं, और सदर मौसूफ की इजाज़त से आज के इस वेबिनार के अख्तिताम का ऐलान करता हूं। शुक्रिया रब का, शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया।